یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ وہ تمہارا لباس ہے تاکہ اس کو ڈھانپ کے رکھو، اور دونوں طرف سے یہ ہسبینڈ اینڈ وائف کی طرف سے ہے. اگر دیکھیں یہ ریلیشن شپ میں آپ اس طرح سے دیکھیں کہ اگر یہ رشتہ نرمی کا ہو، اگر ایسا نہیں ہو کہ تانے دیتے وقت سارا وقت ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہیں، ایک دوسرے کی بے عزتی کر رہے ہیں، تو وہ چیز ٹھیک نہیں لگتی ہے. تو لباس بھی جب نرم ہوتا ہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے. جتنا لباس پرانا ہوتا ہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے کیونکہ آسانی ہو جاتی ہے. جیسے یوزلی آپ نے یہ سنا ہوگا کہ سب سے جو ایسے کپڑے ہوتے ہیں نا جو بری حالت میں ہوتے ہیں وہ سارا دن ہم نے گھروں میں پہنے ہوتے ہیں. تو اس لیے جتنی بیوی پرانی ہو جاتی ہے، جتنا ہسبینڈ پرانا ہو جاتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ دیکھیے اس میں اتنی خوبصورتی ہے کہ لباس کو آپ جیسے بھی ایکسپلین آپ اپنے ذہن میں سارے وہ لے کے آئیں کہ کیا کیا ہمارا لباس جیسے ہمیں ہماری شخصیت کا بتاتا ہے کہ جیسے جس طرح کا لباس پہنا ہوتا ہے کہ انسان کس طرح کا ہے. جب ہسبینڈ ہمارے ساتھ ہمارے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے بڑا ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں. اگر ہمارے ہسبینڈ گڈ لکنگ ہے، اچھے ہیں، دیکھنے میں، بات کرنے میں، ایجوکیشن کے حساب سے، کامیابی کے حساب سے، ہر چیز میں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خوبی دی ہوئی ہے. تو اسی طرح سے بیوی اگر ایسی ہوتی ہے تو انسان پراؤڈ فیل کرتا ہے. اسی طرح سے جب ہم نے کپڑے اچھے پہنے ہوتے ہیں تو ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ مین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر خامن میں کوئی خامی ہے، دیکھیے ہم آلویز یہ کہتی ہیں، ماؤں کو یہ اکثر یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے اندر باہر سب کچھ پتا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جتنا بیوی کو اپنے خاوند کا پتا ہے نا اتنا کسی کو نہیں پتا ہو سکتا. تو اس لیے جو بھی ایسی بات ہوتی ہے جو باہر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، اگر آپ کو اپنے ہسبینڈ کی وہ بات پتا ہے تو اس پہ پردہ ڈال کے رکھیں، اس کو دوسروں کے سامنے نہیں بتانا. اور سیم چیز ہسبینڈ کیا کہ اگر اس کو بیوی کے بارے میں کوئی ایسی بات پتا ہے تو اس کو اپنے گھر والوں کے سامنے، اپنے بہنوں کے سامنے، اپنے دوسرے رشتہ داروں کے سامنے اس کو واضح نہ کرے. تو پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عالم اللہ، اور اللہ جان چکا ہے، انکم کہ بے شک تم تھے تختانون، تم سب خیانت کرتے، انفسکم اپنے نفسوں سے، فتاب علیکم تو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی بات کو لے کے بات کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ہسبینڈ اینڈ وائف جیسے اگر ریلیشن شپ میں ہے تو وہ اس رات کو اگر وہ کیا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ آسانی اللہ نے دے دی کہ اب تم راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو. لیکن جو تم نے پہلے کر لیا اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فتاب علیکم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو تمہیں معاف کر دیا، وعفا اور درگزر کر دیا. انکم تم سے فل آنا، پس اب باشرو ہننا تم ملو، وابتغوا اور تلاش کرو، ما کاتب اللہ جو لکھا اللہ نے، لکم تمہارے لیے. دیکھیں کتنی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس ریلیشن شپ کے بعد اللہ سے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی اولاد عطا کر جو تیری عبادت کرنے والی ہو، جو مخلص اولاد ہو. وقولو اور کھاؤ، وشربو پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین نمایاں ہو جائیں، لکم تمہارے لیے، الخیط الابید سفید دھاری، من الخیط الاسود کالی دھاری سے. تو من الفجر فجر تک. یہ بڑی مزے کی بات تھی کہ عدی جو تھے وہ حاتم تائی کے بیٹے کا نام ہے. تو وہ صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب انہوں نے یہ آیت دیکھی کہ ایک سفید دھاری اور ایک کالی دھاری ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ میں تو پوری رات میں نے ایک کالا دھاگا لیا اور ایک سفید دھاگا لیا اور میں نے اپنے تکیے کے نیچے رکھا، اور میں پوری رات دیکھتا رہا کہ یہ کب کالی دھاری سفید میں ملتی ہے اینڈ سفید کالی میں ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عدی تمہارا تکیہ تو بہت بڑا تھا جس نے پوری رات کو اور پورے دن کو اپنے اندر سما لیا. پھر انہوں نے ایکسپلین کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو روزہ رکھنے کا، یہ روزہ جس وقت ہم ختم کرتے ہیں فجر کا ٹائم کا، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. ثم پھر اتموا تم پورا کرو، الصیام روزے کو، الی اللیل رات تک، ولا تباشروہن اور مت ملو، وانتم اور تم عاکفون اعتکاف میں ہو، فی المسجد مسجد میں. دیکھیں یہاں پہ بہت بڑی ایک اور بھی بات آتی ہے کہ لوگ اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ اعتکاف جو ہے وہ گھر میں کر سکتے ہیں. نمبر 1 یہ بات ہے کہ آدمیوں کے لیے تو دیر از نو وے کہ وہ گھروں میں اعتکاف پہ بیٹھ سکتے ہیں، وہ مسجد میں ہے. دیکھیں اس کی دلیل پوچھتے ہیں لوگ، اس کی دلیل کیا ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہو. تو یہ آیت آپ یاد کر لیں، اس کو انڈر لائن کر لیں جب بھی آپ سے کوئی بات کرتے کہ اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں. مجھے اس لیے پتا ہے کہ میری امی ساری عمر اعتکاف گھر میں کرتی رہی، ان کو یہی پتا تھا کہ گھر میں شاید کر سکتے ہیں. لیکن اب جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ صرف مسجدوں میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تقربوها تو مت قریب جاؤ ان کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک چیز واضح بیان کر رہے ہیں. دیکھیں ہم قرآن کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ جیسے ہم نے
بچے نے پاس ہونا ہے تو اچھا یہ آیت پڑھ لیں, اگر یہ پرابلم آ گئی ہے تو اتنے نفل پڑھ لو, اتنے یہ کر لو, اتنا یہ کر لو. قرآن کو ہم نے صرف آیت بائی آیت کر کے صرف تسبیحوں کے لیے بنا کے رکھ دیا. آف کورس میں آلویز کہتی ہوں کہ اس کا ثواب ہے, اس کو اللہ ایک ایک لفظ پڑھنے کا قرآن کا حساب اس کا اجر ملتا ہے. لیکن آپ یہ تو دیکھیے کہ قرآن نازل کیوں ہوا ہے, اس کے احکامات دیکھیے. یہ تو وہ چیزیں جو اپنی سگی ماں اپنی بچی کو نہیں بتاتی ہے, اور کس طرح سے قرآن کھول کھول کے ایک ایک بات بتاتے ہیں. کذالک, اسی طرح سے یبین اللہ, اللہ بیان کرتا ہے آیات ہی, اپنی آیات کو, للناس, لوگوں کے لیے, لعلہم, تاکہ وہ یتقون, تاکہ وہ بچ جائیں. دیکھیے تمام اسلام کا جو بھی آپ دیکھیے کہ پوری قرآن میں آپ کو سیکنڈ پارے میں بار بار ایک لفظ ملے گا, تتقون تتقون. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تقوی کی کیوں ذکر بار بار کرتے ہیں؟ تاکہ بچ جاؤ. اب تقوی ہمیں سمجھ آئے, پہلے نمبر 1 کہ تقوی کیا ہے. دیکھیے حضرت عمر سے کسی صحابی نے یہ پوچھا تھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ تقوی کیا ہے. تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ تقوی یہ ہے کہ تم ایک وادی سے گزر رہے ہو, ایک راستے سے گزر رہے ہو, اور اس کے دونوں, ایک تنگ راستہ ہے, اس کے دونوں سائیڈوں پہ کانٹے دار جھاڑی ہیں. تو جب تم اس کے اندر سے گزرو گے تو تم کیسے گزرو گے؟ پھیل پھیل کے تو نہیں گزرتا نا بندہ, پھر اپنے آپ کو سمیٹ کے گزرتا ہے کہ یہاں سے کوئی چیز نہ, کانٹا نہ لگ جائے, یہاں سے کوئی چیز نہ لگ جائے. تو اسی طرح سے دنیا میں بڑی چیزیں ایسی ہیں جو شیطان اس کو خوبصورت کر کے انسان کو دکھاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں کہ دنیا میں بھی اسی طرح سے بچ کے چلو, لعلہم تتقون, تاکہ وہ بچ جائیں. کس سے بچیں گے؟ آگ سے بچیں گے, تاکہ ہم دوزخ میں نہ جا سکے. کامیابی کی دیکھیں نشانی کیا ہے کہ یہ نہیں ہے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ آخر میں سارے مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے سب جنت میں چلے جائیں گے. آف کورس انشاءاللہ سبھی جنت میں جائیں گے, لیکن کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں آج چھوئے بھی؟ آپ دیکھیے ماچس کی ایک وہ جو تنکا ہوتا ہے نا چھوٹی سی, وہ اگر ہمارے ہاتھ کو لگ جائے تو ایک پورا دن ہمارا ہاتھ جلتا رہتا ہے. ہمارے جب ہم کھانا پکاتے ہیں اگر ہمارا ہاتھ لگ جاتا ہے اس کے ڈھکنے پہ تو ہمارا ہاتھ کی کیا حالت ہوتی ہے. کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم دوزخ کی آگ کو سہ سکیں گے؟ کامیابی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ آگ سے بچ کے جنت میں چلے جائیں. متقی کون لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے؟ وہ بغیر حساب کتاب کے جو جنتوں میں چلے جائیں گے. جو لوگ قرآن کا علم لیتے ہیں. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں نا قرآن کے, تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ انشاءاللہ قیامت کے دن آپ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے. اللہ کے وعدے تو دیکھیں. آج جمعہ ہے نا, دیکھیں جمعے والے دن, آج میں حدیث اپنے اسٹوڈنٹ کو بتا رہی تھی, اتنی خوبصورت حدیث تھی کہ جمعے کے دن جب کوئی ایک پراپر اچھے طریقے سے, احسن طریقے سے غسل کرتا ہے, اس کے بعد وہ مسجد کی طرف جاتا ہے اور جا کے وہ خطبہ سنتا ہے اور پورے دھیان سے خطبہ سنتا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا اجر پتہ ہے کیا دیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا ہر قدم جو وہ مسجد کی طرف اٹھاتا ہے, ایک قدم کے بدلے میں ایک پورے سال کے روزے کا ثواب ہے, اور ایک قدم کے بدلے میں پورے سال کے قیام, اب پوری رات آپ جاگ کے اللہ کی عبادت کریں, اس کا ثواب ہے. تو صحابہ نے کہا کہ یا رب العالمین اتنا زیادہ ثواب. تو انہوں نے کہا کہ کیا تم اللہ کی رحمت سے نا امید ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ اتنا ثواب نہیں دے سکتا؟ اب دیکھیے تو صحیح کہ اجر کتنے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اپنے بندے کا کوئی ایک معاملہ بھی اپنے اوپر نہیں رکھتا, وہ واپس لوٹاتا ہے کئی گناہ کر کے. آپ کبھی پڑھ کے تو دیکھیں کہ مسجد میں جا کے عبادت کرنے کا کیا کیا ثواب ہے. اگر ہمیں پتا ہوگا تو ہم اپنے بیٹوں اور اپنے شوہروں کو بھیجیں گے نا. اگر ہمیں نہیں پتا ہوگا ہم تو انہیں بھی سلا کے گھر میں بٹھا دیں گے. اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات کی سمجھ آ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, ایک دن مدینہ میں سب سے پہلا ہاسٹل تھا جہاں پہ صحابہ صفہ بیٹھتے تھے اور آ کے قرآن کی تعلیم لیتے تھے, حدیث پڑھا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کے انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کیا تم چاہتے ہو کہ تم بازار جو بدخان, جو میں نے پہلے بھی آپ کو یہ ذکر کیا تھا کہ 2 بازاروں کے نام لیے انہوں نے, کہ تم وہاں جاؤ اور جا کے 2 اونچی کوہان والی اونٹنیاں لے لو بغیر کسی قیمت کے. اور اس زمانے میں اونٹنیوں کی آپ کو پتہ ہے قیمت کیا تھی؟ جیسے آج کل آپ سوچو کہ بڑی گاڑی مرسیڈیز سمجھ لیں کہ اس طرح سے 2 گاڑیاں فری میں لے کے آ جاؤ. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کس کا دل نہیں چاہے گا؟ تو آپ نے کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو تو اس سے بھی بڑی دولت یہ ہے کہ تم مسجد میں جاؤ اور 2 آیت کی تلاوت کر لو, یا پھر 2 آیت کسی کو سکھا دو, تو تمہیں ایسے ہی اتنا اجر ملے گا جتنا وہ 2 اونٹنیوں کا ہے. سبحان اللہ.
ہم لوگ جب سمجھیں گے تو تبھی تو ہمیں پتہ چلے گا کیوں اللہ کو سمجھنے والے لوگ ایسے پھرتے ہیں، وہ لگتا ہے کہ ان کو تو پتہ نہیں کیا چیز مل گئی، ان کی خوشیاں ان کے چہروں سے ظاہر ہوتی ہیں، ایک ایک چیز. آپ دیکھیے ہم صبح کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ. ایک دفعہ ہم سبحان اللہ کہتے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنی جگہ ہے وہ اس کو بھر دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جتنا اجر عطا کرتے ہیں ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ہمیں کس مقام تک اللہ سبحانہ تعالیٰ لے کے جانا چاہتے ہیں. ہم ہی کنجوسی کر جاتے ہیں. آپ کبھی دیکھیے کہ ہمارے پورے دن میں جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس میں کتنا ٹائم ہے جو ہم نمازوں کے علاوہ اللہ کا ذکر بیان کرتے ہیں. اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ جب تم فارغ ہو جاتے ہو، تم کھڑے، تم بیٹھے، تم اپنے پہلوؤں پر اللہ اکبر اتنا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم. اللہ اکبر. آپ کبھی یہ آیت سورۃ ملک پڑھتے ہیں نا، اور سورۃ سجدہ پڑھتے ہیں، اس سورۃ سجدہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے پہلوؤں پر وہ ان کو نیند نہیں آتی ہے، وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتے، وہ اٹھتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. اتنی خوبصورت باتیں. اور جب مومن کو، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ دنیا کتنی سال ہے، یہاں کا جو سودا کیا ہے وہ جنت کا سودا ہے. اور جنتیں جو اتنی بڑی جنتیں ہیں، جب وہ خریدنے جائیں گے، ایک زمین کا ٹکڑا آج خریدے تو ساری عمر پیسے جمع کر کے پھر وہ بھی قسطوں پہ دے رہے ہوتے ہیں اور پھر زمینیں لیتے ہیں. یہاں تو ہم نے جنت کی وادی کا، جنت کے گھروں کا سودا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا ہے. آئیے لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائے گا، انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا رکھا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی. ہم بات کر رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں اجر دیتے ہیں اس کے بارے میں. اور اب دیکھیے کہ ایک ٹیسٹ آ رہا ہے. ابھی رمضان کے بارے میں بات ہوئی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد رمضان کا مہینہ گزر گیا، اب ہماری ٹریننگ سیشن پورا ہو گیا. تو اب دیکھیے ایک ٹیسٹ آ گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ کیا؟ آیت نمبر 188 ہم کریں. وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ کھاؤ، أَمْوَالَكُمْ، ان کے مال، بَيْنَكُمْ، آپس میں، بِالْبَاطِلِ، باطل طریقوں سے، وَتُدْلُوا، اور یہ کہ تم پہنچاؤ، بِہا، اس کو، إِلَىٰ حُکَامِ، حکام کی طرف. دیکھیے اگر کبھی آپ سے کوئی کہے نا کہ رشوت لینے دینے کی آیت کہاں ہے تو اس کو انڈر لائن کر دیجئے. اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو مال تم آپس میں ایک دوسرے کے ہیں وہ مال باطل طریقوں سے مت کھاؤ اور اس کو حکام کی طرف نہ بھیج دو. تدلو، اور اس کو نہ پہنچاؤ، بیہا الحکامی، حکام کی طرف مت پہنچاؤ کہ تم اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے یا اپنا کسی کی وہ مال ہے اور تم اس کو ہتھیانے کے لیے کسی کو رشوت دیتے ہو کہ یہ تمہیں مل جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا دیکھ نہیں رہے ہیں؟ کیا تم اتنی آسانی سے کر جاؤ گے اور اس کا تمہیں کوئی اس کا نقصان نہیں ہوگا؟ یہ تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے. اور کہہ رہے لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا، تاکہ کیوں رشوت دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی ساتھ بتا رہے لِتَأْكُلُوا، تاکہ تم کھاؤ، فریقاً، ایک حصہ، من اموال الناس، لوگوں کے مال سے، بالاسم، گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، تمہیں پتا ہے کہ یہ مال میرا نہیں ہے. دیکھیں جب کاروبار کرتے ہیں کئی دفعہ ایسا نقصان ہو جاتا ہے، اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جی جس کے ساتھ میں نے کاروبار کیا تھا ایک سلیپنگ پارٹنر ہے، اب کوئی ایسی بات ہوگی تو وہ کہیں گے کہ نہیں جی انہوں نے تو اس طرح کے سائن ہی نہیں کیا تھا. اس نے سائن نہیں کیا تھا، وہ بھول گیا، تو کیا اگر قاضی فیصلہ بھی غلط کر دیتا ہے، وہ تو ظاہری بات پہ فیصلہ ہوگا نا کہ جو اس کو سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں. فار ایگزامپل اس نے سائن نہیں کیا اور اس کو اس وقت علم نہیں تھا، تو کیا اگر قاضی کا فیصلہ حقیقت کے جو اس کے سامنے پورے رولز آتے ہیں یا پیپرز آ رہے ہیں اس کی بنا پر وہ کر دیتا ہے وہ فیصلہ جو ٹھیک نہیں ہے، تو کیا تم اس کا مال کھا لو گے یہ سوچ کے کہ مجھے تو دیکھے میرے حق میں فیصلہ ہوا؟ تمہارے اندر تمہیں پتہ ہے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو کہ یہ غلط ہے، حساب دینا پڑے گا اس کا. اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ، وہ سوال کرتے ہیں کا آپ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سوال کر رہے تھے؟ صحابہ پوچھتے تھے انل اہلتی، نئے چاند کے بارے میں. دیکھیے یہ صحابہ کیوں پوچھتے تھے؟ کیونکہ جب جہال وہ تھا مکہ کے دور میں، جب اسلام آنے سے پہلے لوگوں کو یہ ہوتا تھا کہ چاند کا، آپ نے یہ سنا ہوگا کہ چاند کی چڑھتی تاریخوں میں اچھے دن ہوتے ہیں، چاند کی گر رہی تاریخوں میں اچھے دن نہیں ہوتے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ نکاح شادی کرنی ہے تو چڑھتی تاریخوں میں کرو، اور جو ایسی والی جو ڈاؤن والی تاریخیں ہوتی ہیں ان میں نہ کرو. یہ اس طرح کی بہت سی غلط باتیں تھیں جو آلریڈی تھیں. بلکہ آج کل کے زمانے میں بھی آپ یہ سن سکتے ہیں
اور وہاں پہ صحابہ کو، کیونکہ اس زمانے میں یہ سنا کرتے تھے اور وہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ عمل بھی کیا کرتے تھے کیونکہ ابھی تک اسلام پورا نہیں آیا تھا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ نئے چاند کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کل کہہ دیجئے ہی مواقیت، وہ اوقات مقررہ بتانے کا ایک آلہ ہے، للناس لوگوں کو، والحج اور حج کے آگے، کیونکہ حج کی آیات بھی آ رہی ہیں الحمدللہ، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ وہ لوگ جو بھی عمرہ اور حج پہ نہیں کبھی گئے ہیں ان کو بہت اچھا لگے گا یہ سب دیکھ کے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو قرآن میں واضح کرتے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کہ چاند جو ہے وہ وقت بتانے، یہ اس لیے نہیں ہوتے ستاروں کی یہ چال چلے گی تو تمہاری قسمت ایسے ہو جائے گی۔ دیکھیں اس سے بڑی چیزیں غلط ہم کیا کریں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں قریب ہوں، مجھ سے مانگو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چاند اس تاریخوں کو ہے تو یہ ہو گیا، ستارے نے یہ چال چلی تو وہ ہو گیا، اس کے ساتھ یہ ہو گیا، یہ شیطان بہکاتا ہے ہمیں، ہم اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، قسم سے ہم اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں ایسے نہیں ہے، یہ ساری چیزیں کس طرح سے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں کہ یہ چیزوں کا کیا مقصد ہے، کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسے عالمگیر کیلنڈر ہے۔ جب چاند کی ہوتی 15 تاریخ ہوتی ہے تو اب پورا فل مون ہوتا ہے۔ جب لوگ اس زمانے میں تو گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، جب وہ سفر کرتے تھے کتنے کتنے دن سفر میں ہوتے تھے تو وہ ان کو پتہ لگ جاتا تھا 15 تاریخ ہے۔ اگر چاند شروع میں چڑھتا نظر آتا ہے رات کے تو وہ شروع کی تاریخیں ہوتی ہیں، اگر پیچھے نظر آتا مطلب بعد کے شام کے ٹائم میں ہوتا تو وہ پچھلی تاریخیں ہوتی تھی، تو لوگ اندازہ لگا لیتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وقت بتانے کا آلہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیے کہ ہمارا یہ ہفتہ کیسے رہے گا، ہمارا یہ مہینہ کیسے رہے گا، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ غائب کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے پاس نہیں ہے، آئیں گی یہ ساری آیات، اب خود پڑھیں گے اس کے بارے میں۔ ہم کیسے لوگوں پہ یقین کر لیتے ہیں، ہم اپنے ایمان کے سودے اتنی آسانی سے کر دیتے ہیں جیسے کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم اللہ کی نہیں مانتے، بس اتنا سا فرق ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں وَلَيْسَ، اور نہیں، البرّ نیکی بِأَن، یہ کہ تأتُوا الْبَیُوتَ، کہ تم سب آؤ گھروں میں، من ظہورہا، اس کے پچھواڑوں سے، وَلَکِنَّ الْبِرّ، لیکن نیکی یہ ہے، من اتقی، جو تقوی کرے، وَآتُوا الْبَیُوتَ، اور تم سب آؤ گھروں میں، من ابوابہا، اس کے دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ دیکھیں کتنی 2 دفعہ اس میں تقوی کا لفظ آیا ہے۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لوگوں کا، دیکھیں آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مشرکین جو تھے وہ حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، وہ کس کے ریلیجن پہ تھے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کے ریلیجن سے آ رہے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا، ان کے پاس ریلیجن کا حصہ تو تھا نا۔ اب وہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب وہ اپنے آپ کو تو مشرکین نہیں کہتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ان کو مشرکین کیوں کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ کیونکہ وہ بدعتیں کرتے تھے، اتنی بدعت ان کے اندر آ گئی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کو منانے کے لیے یہ کریں کہ اللہ تو اتنا بڑا، ہم اس تک کیسے پہنچیں گے، ہم ان کے تھرو اللہ تک پہنچتے۔ وہ اللہ کو مانتے تھے اور ساتھ صرف یہ کہتے تھے یہ وسیلہ بنا رہے ہیں۔ اب اللہ کرے کہ یہ چیزیں ہمیں سمجھ آ جائیں۔ اس لیے میں نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ ہمارے نہیں حق کا حقاً، یا اللہ ہم کو حق دکھا دے، ہمیں یہ بات کی سمجھ آ جائے تاکہ ہم اس پہ جم جائیں اور قیامت کے دن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو جائیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھا تھا اور ہم نے اس پہ عمل کیا تھا۔ تو وہاں پہ لوگوں کا یہ ہوتا تھا کہ جس وقت وہ عمرے کے لیے گھر سے نکلتے تھے، اگر راستے میں ان کو کوئی کام ہو گیا، کوئی ایسا کام پڑا کہ ان کو گھر واپس آنا پڑا، تو وہ ان کو یہ وہم ہوتا تھا کہ ہم گھر سے اگر دروازے سے اندر جائیں گے تو کوئی بیڈ لک ہو جائے گی، تو اس لیے وہ گھر کے پیچھے، آپ سوچے احرام باندھا ہوا ہے اور پیچھے اگر جو بھی ان کی بنی ہوتی ہے راستہ بنا ہوتا ہے، پیچھے سے راستہ تو نہیں ہوتا تھا، دیوار ہوتی تھی، دیوار کو پھلانگ کے اندر سے آتے تھے، کتنا مشکل کام کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ تم کن چیزوں میں، ظاہری چیزوں میں جو لگ جاتا بندہ، یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ کریں، کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔
تو لیکن نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو اور اپنے گھروں میں دروازوں سے آؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کیا کامیابی؟ کامیابی یہ ہے کہ جنت میں چلے جاؤ، آخری ٹیسٹ میں پاس ہو جاؤ، جب رزلٹ نکلے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں تمہارا رزلٹ دے، تاکہ تم جنتوں کے امین بن جاؤ۔ آمین ثم آمین۔ اب پھر آگے آ رہی ہیں آیات، بڑی زبردست آیات ہیں اور آپ نے بہت غور سے سننی ہے، کیونکہ ان آیات پہ ہم اتنا سنتے ہیں کہ مسلمانوں میں دیکھو قرآن میں قتل کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے، جہاد کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے، ہمیں اتنی غلط انفارمیشن ہوتی ہے اور ہم شرمندہ کبھی منہ دہاں جی بس ہاں ٹھیک ہے، وہ کوئی ایک آیت نکال کے آپ کے سامنے لے آتے ہیں تو ہمیں ہمیں یہ کہتے ہیں ہاں یہ تو ہے قرآن کا، پھر ہم کیا کریں؟ اب آج آپ کو پتہ چلے گا کہ ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا جہاد کے بارے میں۔ وقاتلوا، اور تم سب لڑو یا جنگ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ کس کی راہ میں؟ اللہ کی راہ میں۔ ایسا نہیں کہ آپ کو غصہ چڑھا ہے، وہ ملک نے تو یہ کر دیا چلو جی اس پہ جا کے ان کو مارو، ان کو جا کے کچھ بھی کہہ دو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنگ اگر کرو گے تو کس کے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، الذین، ان لوگوں سے جو یقاتلونکم، جو جنگ کرتے ہیں تمہارے ساتھ، ولا تعتدوا، تو پس زیادتی نہ کرنا۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو پہلی دفعہ یہ حکم آ رہا ہے کہ اب تم جنگ کر سکتے ہو۔ اب اس کی بیک گراؤنڈ ذرا آپ اچھے سے سمجھیے کہ مسلمان جو تھے وہ 13 سال کہاں پہ تھے؟ مکہ میں تھے۔ مکہ میں آپ حضرت عمر تھے نا، مکہ میں کتنے سخت تھے، کیا 2 مکے نہیں مار سکتے تھے کسی کو؟ حضرت علی جن کی تلوار اٹھتی تھی تو پوری صفیں ختم کراتے تھے، کیا وہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے کسی کو؟ لیکن کیوں نہیں کہا تھا؟ کیونکہ اللہ کا حکم تھا کفوا ایدیہم، کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو، ابھی ہاتھ نہیں اٹھانا۔ 13 سال جو ظلم اس وقت مسلمانوں نے برداشت کیا، آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی کو آرڈر نہیں تھا کہ آپ نے آگے سے جواب دینا ہے۔ شیبی ابی طالب میں 3 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پورا قبیلے کو جو انہوں نے بند کر دیا تھا، 3 سال تک کس ظلم کے ساتھ وہ وہاں پہ رہے تھے۔ پھر جب وہ باہر آئے تھے تو اس کے بعد حضرت خدیجہ اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ وہ ان کی وفات ہوگی۔ اسی سال پھر ان کے چچا پیارے جو ابو طالب تھے ان کی وفات ہو گئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پروٹیکشن جو تھی وہ اٹھ گئی تھی وہاں سے۔ اب وہ حالات تو آپ کو پتہ ہے نا، لیکن 13 سال تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں تھا کہ نہیں کوئی جنگ نہیں کرنی، اور پھر حکم آ گیا کہ یہاں سے آپ ہجرت کر جاؤ۔ اور ہجرت بھی دیکھیے کہ اب آپ سوچئے آپ جس ملک میں رہتے ہیں، ہمارے دوست ادھر، ہمارے بچے ادھر، ہمارا کاروبار ادھر، ہمارا سب کچھ ادھر، اب ایک دم سے ہجرت کا حکم آ گیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، کسی نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، کسی نے بچوں کو چھوڑا، جو بھی جس کا ایسا تھا کہ جو کافر تھے، جو مشرک تھے، انہوں نے چھوڑا، اور کہاں پہ جا رہے ہیں جہاں کہ آگے پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ یہ ایمان تھا ان کا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلی دفعہ حکم دے رہے ہیں کہ وہ اب تم جنگ کرو اللہ کی راہ میں، کن لوگوں کے ساتھ؟ جو تمہارے ساتھ جنگ کرنے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ غور سے سننے والی بات ہے، ولا تعتدوا، لیکن زیادتی نہیں کرنا۔ اب وہ جنگ کرنے آ رہے ہیں تو کیا آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ دیکھو تم مسلمان ہو، تم ان کو کہنا میرے بھائی پلیز مجھے تنگ نہ کرو، مجھے لڑائی نہ کرو، مجھے کچھ نہ کہو، میں مسلمانوں میں نہیں۔ اب جب یہ بات جو ساری کی ساری ہے نا، یہ میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے، یہ عام شہر کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ جب کوئی تم سے لڑنے آ گیا، میدان جنگ میں ہو، تو پھر تم اس سے لڑو گے، لیکن پھر بھی اللہ کی محبت کی انتہا دیکھیے کہ کریں ولا تعتدوا، لیکن تم زیادتی نہ کرنا، عورتوں کو نہ کچھ کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، جو لوگ گرجے میں اپنی عبادت میں مصروف ہیں ان کو کچھ نہیں کہنا، جو بوڑھے ہیں ان کو کچھ نہیں کہنا۔ آپ دیکھیں تو صحیح کبھی اسلام میں محبت کی کیا انتہا ہے جنگ کے بارے میں بھی۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب المعتدین، جو حد سے زیادہ گزرنے والے ہیں ان کو پسند نہیں کرتا۔ اب دیکھیے یہاں پہ جو حکم آ رہا ہے وَقْتُلُوهُمْ، تو بس قتل کرو ان سب کو، حَيْثُ ثُقِفْتُمُوهُمْ، جہاں تم پاؤ ان کو، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور نکالو ان کو، مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے نکالا انہوں نے تمہیں۔ اب یہاں پہ قتل کرنے کا کہاں حکم آ رہا ہے؟ یہ میدان ہے جہاں حربی کافر جو جنگ کے زمانے میں جنگ میں آ گئے تھے، یہ ان کے لیے حکم ہے کہ اب اگر آگے ہو جنگ کرنے اور وہ تمہارے سامنے ہیں تو اب ان کو قتل کرو، تاکہ یہ ایک دفعہ فتنہ ختم ہو جائے سارے کا سارا۔
बल फितना तो, और फितना अशद्दु ज्यादा सख्त मिनल कत्ल, कत्ल से। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि ये कत्ल की बात जो अल्लाह ने यहाँ पे हुक्म दिया, वो कहते हैं कि जो फितना इन्होंने क्रिएट किया था, फितना क्या था कि इंसान का ईमान उठ जाता है। इतना जुल्म किया था कि वो क्यों कर रहे थे जुल्म, के अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अल्लाह एक है, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। उस वक्त तक तो यही हुक्म थे ना, नमाजें तो बाद में जाके 5 अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फर्ज की थी। उस वक्त जब मक्का में थे तो सारा वक्त एक तौहीद ही की तो बात हो रही थी। तो उसकी वजह से तुम्हें मारा, उसकी वजह से जुल्म किया, उसकी वजह से तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ी, ये तो कत्ल से भी बड़ी बात थी। तो अब जब मैदान जंग में आए हो तो अब इनको मत छोड़ो, और वला तुकातिलुहुम, पर मत जंग करो उनके साथ, इंदल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम के पास, क्योंकि मक्का में थी ना मस्जिद हराम, तो मस्जिद हराम में तुमने नहीं जंग करनी है। हत्ता यहाँ तक के युकातिलुकुम, कि वो सब लड़े तुमसे फीही, इसमें कि अगर वो मस्जिद हराम में लड़े हैं तो ये नहीं है कि फिर तुम कहो कि अच्छा हमें तो हुक्म नहीं, अब हम क्या करें। तो अगर वो उस वक्त तुमसे लड़े हैं तो फिर तुम उनसे लड़ सकते हो। फाइन, पस अगर कातलुकुम, वो लड़े तुमसे, फक्तुलुहुम, तो फिर कत्ल करो उन्हें, कजालिका, इसी तरह जजाउल काफिरीन, यही काफरों का बदला है। अब देखिए इसमें क्यों, कौन सी आयत ऐसी आपको लग रही है कि ओ माय गॉड मुसलमान, ये तो बड़ी ज्यादती की बात थी, मुसलमानों को ये हुक्म मिला। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो कह रहे हैं कि जब भी वो पहले अगर तुम्हारे पास जंग करने आएंगे तो तुमने फिर उसके बाद क्या करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी खूबसूरत बातें तो हमें कोई भी नहीं बताएगा। आइए लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, फिर इंशाल्लाह देखते हैं कि आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या फरमा रहे हैं। अब देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी, हम कर रहे हैं आयत नंबर 192 अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम देख रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं फाइन, पस अगर फाइन तहो, अगर वो बाज आ जाए, फाइनल्लाह, तो अल्लाह गफूरुर रहीम, बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है। फिर भी कह रहे हैं कि अगर वो बाज आ जाते हैं तुमसे जंग करने से तो फिर तुम भी बाज आ जाओ, वक़ातिलुहुम, और फिर जंग करो उनसे, हत्ता, यहाँ तक कि ला तकूना फितनातुन, कि कोई फितना वापस ना रहे, वयकून दीना, और हो जाए दीन लिल्लाह, अल्लाह के लिए। अब देखिए यहाँ पे भी अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं कि अगर वो बाज आ जाते हैं तो फिर तुम भी बाज आ जाओ, उनको कुछ मत कहो। और अगर तुम उनको, अगर वो फिर भी बाज नहीं आते, अगर वो फितना क्रिएट कर रहे हैं, फिर भी वो तुम्हें तंग कर रहे हैं और ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो फिर तुम उनको मारो। फाइन तहो, और अगर वो फिर बाज आ जाए, फला उद्वाना, तो ना ज्यादती करो, इल्ला मगर अल्लाह जालिमीन। कितनी दफा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि उद्वान नहीं करो, ज्यादती नहीं करो। अगर वो बाज आते हैं तुम भी बाज आ जाओ, अगर वो तुम पे हमला करते हो तो तुम फिर मारो उनको। लेकिन फिर उसके बाद ये कहते हैं कि औरतों को कुछ नहीं कहना, बच्चों को नहीं कहना, ये नहीं करना, फसलें तबाह नहीं करना। आप कभी पढ़ के तो देखें कि क्या क्या हुक्म अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिए हैं। और फिर आगे कहते हैं अशहरुल हराम, हुर्मत वाले महीने। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे रुक के थोड़ा सा देखें कि हमें कितना, अब देखिए जब से दुनिया बनी है उस जमाने से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने महीने मुकर्रर किए हुए हैं। और जब ये 4 महीने जो यहाँ पे बात आ रही है ना, शहरुल हराम, तो ये हुर्मत वाले महीने कौन से थे? आप याद करने के लिए मैं आपको आसानी से बता दूं कि अगर आप दरमियान में रखती है हज का महीना, तो ये हज का महीने से फल जुल्क़द, जुल्हज और फिर मुहर्रम, ठीक है, ये 3 महीने, और फिर एक रजब का महीना अलहदा आता है। इसकी रीजन क्या थी कि उस जमाने में क्योंकि काफिले लूट लिए जाते थे, लोग निकलते थे हज के लिए घरों से, तो बहुत बहुत देर लग जाती थी। तो ये 3 महीने जो है ना, जुल्क़द, जुल्हज और मुहर्रम, ये था कि जुल्क़द में वो घर से निकलते थे, एहराम बांध लेते थे, और फिर वो मक्का में पहुंचते थे, फिर वो हज करते थे, जो वापस आते थे तो उनको इतना टाइम लग जाता था, मुहर्रम तक वो वापस आते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ये महीने जो है, ये इसमें तुम कोई गलत काम नहीं कर सकते हो, ये महीने हराम महीने कहलाए जाते थे। यहाँ तक के मुशरिकीन मक्का अगर खाना काबा के अंदर उनको अपने बाप का कोई कातिल भी मिल जाता था ना, तो उसको भी कुछ नहीं कहते थे, माफ कर देते थे। ये इतनी, वो भी इतना एहतराम करते थे। आज आप देखिए, हम मुसलमानों को पता है कि ये महीने मोहतरम है, इस महीने में हमने कोई गलत बात नहीं कहनी, इस महीने में हमने किसी का हक नहीं मारना, इस महीने में हमने लड़ना नहीं है, पता है हमें। हमें तो ये भी नहीं पता कि ये महीने जो है ये हुर्मत वाले महीने हैं। और फिर रजब का महीना इसलिए होता था कि रजब के महीने में लोग उम्रे के लिए निकलते थे,
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ 4 مہینے اس لیے کہا کہ الشہر الحرام حرمت والے مہینے، بالشہر الحرام حرمت والے مہینوں کے، والحرماتی اور تمام حرمتیں قصاصن بدلہ ہیں، کہ اگر حرمت والے مہینے میں کچھ آپ زیادتی کرتے ہیں تو پھر تم بھی واپس ان سے زیادتی کر سکتے ہو، یہ مطلب ہے۔ قصاص کا مطلب ہوتا ہے بدلہ لینا۔ فمن اعتدی، پس جو کوئی زیادتی کرے، علیکم تم پر، فاعتدوا تو تم بھی زیادتی کرو، علیہ اس پر، بمثل ما اعتدی، اتنی ہی جتنی اس نے زیادتی کی۔ اب دیکھیے، کبھی آپ ان لفظوں پہ غور کریں تو آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اوکے اب تمہارے سے زیادتی کی ہے نا، فار ایگزامپل تمہیں تھپڑ مارا ہے، تم بھی تھپڑ مار لو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں، اگر تمہیں کچھ ایسی بات کہی ہے، تمہیں غصہ ہے، تم بھی اس کو کہہ دو، لیکن زیادتی نہ کرنا، اتنا ہی کرنا جتنا اس نے کیا ہے۔ اب پھر آگے کہتے ہیں وَعَلَيْكُمْ، اور تم پر، وَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ سے ڈر جاؤ۔ دیکھو زیادتی اس لیے کہ ہمیں تو کئی دفعہ انسان اپنی ججمنٹ سے ہی کہتا نا، اچھا اس نے مجھے ایک بات کی، میں ابھی اس کو ایک بات کہہ دوں، کئی دفعہ غصے میں اگر زیادہ کر دی تو پھر تم نے زیادتی کر دی۔ تو اللہ جو ہے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے ساتھ تم زیادتی کرو گے نا، اللہ تعالیٰ مظلوم کے ساتھ ہو جاتا ہے، خواہ وہ کافر ہے نا تب بھی اللہ مظلوم کا ساتھ دیتا ہے۔ تو ہم یہ کیا کہنا چاہیے کہ اتنا بڑا ہم اپنے سر کے اوپر بوجھ لے سکتے ہیں؟ تو بیسٹ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ کہ معاف کر دو، معاف کر دو۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، مع المتقین، اللہ متقی کے ساتھ ہے۔ پہلے پڑھا تھا نا کہ اللہ مع الصابرین، یہاں پہ دیکھیں آگے اللہ مع المتقین۔ جب آپ متقی ہو جاتے ہو نا، جب کسی کو معاف کر دیتے ہو، یا آپ اپنے آپ کو بچا لیتے ہو اس سچویشن سے کہ یار مجھے اس سچویشن میں میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، اب میں اگر کوئی زیادتی نہ کر جاؤں، یہ نہ ہو کہ میری پکڑ ہو جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس کا عذاب دے دے، میں اپنے آپ کو بچا لیتی ہوں، تو آپ ہنسا کیجئے دل میں، آپ اللہ کا شکر ادا کیا کیجئے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عقل سمجھ دی ہے کہ آپ اس سے بچ گئے، کیونکہ اللہ مع المتقین، اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا، اور تم خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا، دیکھیے فی سبیل اللہ، پہلے اللہ نے کہا کہ خرچو، اپنے رشتہ داروں پہ خرچو، یتیموں پہ خرچو، مسکینوں پہ خرچو، جو مسافر ہیں، ہر طرح کے اللہ تعالیٰ نے وہ ساری 10 جو اللہ تعالیٰ نے آیات میں بتا دیا کہ یہ چیزیں تم کر سکتے ہو۔ اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے خرچ کرو۔ دیکھیے اور پھر کہہ رہے وَلَا تُلْقُوا، اور مت ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں کو، إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت میں۔ کیونکہ ہلاکت میں کیسے ڈالیں اپنے ہاتھ؟ کہ اگر آپ اللہ کا دین پھیلانے کے لیے نہیں خرچو گے نا تو ہلاکت ہوگی، اگلی نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جب ہم یہ کبھی سوچتے ہیں کہ کوئی مسجد میں ایسا ہے انتظام، جیسے ہمارے بچے سنڈے مسجد میں جاتے ہیں، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ٹیچرز انف نہیں ہیں، ہم نے کبھی یہ سوچا کہ وہاں پہ اگر ٹیچرز نہیں ہیں تو ہم کچھ پیسے دے کے ایسا کریں کہ وہ ٹیچرز ہائر کر لیں تاکہ بچوں کو اسلامی ایجوکیشن دے دیں؟ کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے کوئی ایسی چیز کہ جس میں اسلام کا نام بلند ہونا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک جانا تھا، اس بات کو ہم زیادہ کر سکے؟ جس کی دیکھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انفقوا، اللہ تعالیٰ نے کہا تم خرچ کرو، کیا خرچ کرو؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو حیثیت دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے کرم سے، اپنے رحم سے اللہ تعالیٰ نے تم پہ نوازشیں کی ہیں نا، ان میں سے خرچ کرو۔ اگر تمہاری آنکھیں ہیں تو آنکھوں سے خرچ کرو، ہاتھ ہے تو ہاتھ سے خرچ کرو، پاؤں ہے تو پاؤں سے۔ دیکھیں یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں نا، ان میں سے خرچ کرنا ہے۔ کیسے خرچ کریں اپنے پاؤں سے؟ ایسے راستوں پہ چلو جو اللہ کے راستے ہیں، آنکھوں سے ایسی چیزیں دیکھو جس سے اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے ہاتھ سے ان لوگوں کی مدد کرو جو اللہ کے راستے کے لوگ ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو تباہی میں مت ڈالو، کیونکہ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو پھر تباہی ہو جائے گی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں وَأَحْسِنُوا، اور تم سب احسان کرو، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المحسنین، اللہ سبحانہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ احسان کے بارے میں حدیث جبرائیل اگر آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں تو میں آپ کو تھوڑا سا واپس یاد کرا دیتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک دفعہ صحابہ ان کے ساتھ بیٹھے تھے، تو ایک آدمی آتا ہے اور آ کے ان کے ساتھ بیٹھ کے کوشچن پوچھتا ہے، جیسے تو ان کو کہتے ہیں کہ ایمان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ اپنے سورۃ بقرہ کی آخری آیات تھی نا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون،
कुल्लु नामना, ईमान के कुल्लु नामना बिल्लाही व मलाइकती व कुतुबी व रुसुलु, ये सारे जो है ये ईमान थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ईमान दिल के अंदर होता है। आप देखिए कि ये सारी चीजों में कोई जाहिरी चीज नहीं है। आप अल्लाह पे ईमान लाते हैं, किसी को नहीं पता कि आपका ईमान कैसा है। आप रसूलों पे ईमान ला रहे हैं, कोई आपका ईमान देख नहीं सक रहा ना। आप किताबों पे ईमान लाते हैं, कोई आपका देख नहीं सकता। फिर उन्होंने कहा कि उस आदमी ने पूछा कि ईमान ये है तो फिर इस्लाम क्या है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह पर ईमान और नमाज कायम करना, रोजा, हज, ज़कात और इस बात पे ईमान लाना जो तकदीर में लिखा हुआ है। और ये सारी वो चीजें थी जो जाहिरी चीजें। नमाज पढ़ते हैं तो डेफिनेटली पता होता है सपने को कि नमाज पढ़े, ज़कात देते हैं या खैरात करते हैं तो जिसको आप दे रहे हैं उसको पता होता है। आप हज करने जाते हैं सबको पता होता है। तो ये सारी चीजें, अब पहले क्या था कि ईमान दिल की हालत है और इस्लाम जाहिरी हालत है। आपने ये सुना होगा बहुत दफा, लोग कहते हैं नहीं नहीं मेरा और अल्लाह का मामला मेरे दिल में बड़ा, मेरी हया भी दिल में, मेरा पर्दा, मैं हिजाब नहीं लेती हूँ कि मेरे दिल में मामला है ये सारा कुछ। अब देखिए ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे और वो किसकी शक्ल में आते थे? दहिया कल्बी एक सहाबी थे, बहुत खूबसूरत थे, वो उनकी शक्ल में आते थे। तो आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल क्यों पूछ रहे थे? ताकि जो सहाबा बैठे थे वो उनको सिखा सके। उन्होंने कहा इस्लाम ये है। और फिर उन्होंने कहा कि एहसान क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एहसान ये है कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो तुम ये सोचो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर ये कैफियत नहीं बनती है तो तुम ये सोच लो कि अल्लाह तो तुम्हें देख ही रहा है ना। देखिए ये एहसान है। तो उन्होंने फिर उसके बाद कहा कि क़यामत क्या है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सवाल पूछने वाले को जितना इल्म है इतना ही मुझे भी इल्म है, कि मतलब मुझे क़यामत के बारे में इल्म नहीं है लेकिन मैं इसकी कुछ निशानियां बता सकता हूं। तो उन्होंने बताया था उसकी निशानियों में कि क़यामत के पास माँ जो एक लॉन्डी जो है वो अपने मालिक को जनेगी। इसका मतलब आपको पता है क्या है? आज आप अपने जरा इर्द गिर्द देखिए, आज आप माएँ आज के अपने बच्चों से कैसे डरती हैं। हम अपनी औलादों की खुशियों के लिए नहीं उनको वो माइंड करेंगे, देखिए हम इससे ज्यादा नहीं। आज से पहले के जमाने की जरा माओं का हाल देखिए कि किस तरह से बात करती थी और औलाद को देखे कि वो कैसे इज्जतें किया करते थे। आज की औलाद से माएँ कैसे डरती हैं। वो ऐसे ही नहीं लगता कि ये बात सच है कि लॉन्डी अपने आका को जनेगी। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज हैं। और आप देखिए इससे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा था कि नमाज में ऐसी हालत हो कि अल्लाह तो तुम्हें देख ही रहा है ना। आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ, हम जब जा रहे होते हैं कभी गाड़ी में, अच्छी वाली गाड़ी ठीक चला रहे हैं, सामने पुलिस की गाड़ी देखते हैं हवाइयां उड़ जाती हैं, फौरन नजर जाती है कि हम ठीक चला रहे हैं कि नहीं और हमारी स्पीड क्या है, राइट। और अगर मैं अपनी एग्जांपल आपको देती हूँ, मेरे जो बिजनेसेस है मैंने वहां पे कैमरे लगाए हुए। सम टाइम ये होता है कि ऐसे ही रैंडमली मैं उनको कॉल करके कहती हूँ कि बड़ी देर से बैठे हो, अब उठो काम कर लो, ऐसे तंग करने के लिए जैसे होता है। तो एकदम से वो अलर्ट हो जाते हैं, वो सब एक दूसरे को कहते हैं आयशा जी देख रही हैं, चलो जल्दी जल्दी से ये हो जाए। तो एकदम से उनको पता होता है कि कोई देख रहा है, फिर वो बड़ी अलर्ट होकर काम करती है। यहाँ पे तो अल्लाह सुब्हान ताला 24 घंटे हमें देख रहे हैं। यहाँ पे कैमरे फिट है, ये लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है इस वक्त, लाइव अल्लाह सुब्हान ताला देख रहे हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। और आप देखिए जो कुरान के स्टूडेंट हैं, जो पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, अल्लाह सुब्हान ताला क्या कहते हैं कि फरिश्ते, आसमान के करोड़ फरिश्ते जिनके अनगिनत हम बोल भी नहीं सकते, वो भी हमारे लिए मगफरत की दुआएं कर रहे हैं। समंदर के अंदर जितनी मछलियां हैं वो भी, और जो बिलों के अंदर चुंटियां, वो भी हमारे लिए मगफरत की दुआ कर रही हैं। हमें क्या चाहिए? और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हान ताला इस कुरान से हमें हमेशा जोड़े रखे। इतनी खूबसूरत बातें अल्लाह सुब्हाना क्यों कहते हैं जब हम नमाज की हालत में होते हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला हमसे बात करते हैं। देखिए जब हमें कुरान की समझ आएगी ना, हमें तो पता ही नहीं होता हम क्या पढ़ें। हमें जब समझ नहीं आएगी तो फिर हम कितना भी पूरे पूरा कुरान पढ़ जाए। पूरे रमजान अभी आ रहा है ना, आप देखिए हमारी कितनी दौड़ होती है, कोई 3 पढ़ रहा है तो कोई 4 पढ़ रहा है, तो हम एक दूसरे से बड़े फख्र से कहते हैं, हमें पता ही नहीं होता हमने क्या पढ़ा है। अल्लाह सुब्हाना ताला ऐसे तो नहीं कबूल करते ना चीजें। अब देखिए वो भी बात है कि साइड इफेक्ट्स सारे साथ चल रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी है कि एक एक लफ्ज की इतनी इतनी नेकियां, और रमजान में तो कहां से कहां नेकियां, हमारी 70 गुना ज्यादा नेकियां। लेकिन जब हम समझ के इसको पढ़ेंगे कुरान को, तो हमारा अजर आप देखें कि कहां पे जाता है।
اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَأَتِمْ، اب حج کے بارے میں آ رہا ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ، اور پورا کرو حج کو، وَالْعُمْرَةَ، اور عمرہ کو، کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے، فَإِن، پس اگر اُحْصِرْتُم، تم روک لیے جاؤ، فَمَا، تو جو فمستیسرا، تو جو میسر آ جائے، اس کو کہتے ہیں آسانی سے میسر آ جانا، من الہدی، قربانی میں سے، ولا تخلقوا، تو مت منڈواؤ، رؤوسکم، اپنے سروں کو، حتی، یہاں تک کہ یبلغا، کہ پہنچ جائے، ہدیو، قربانی، محلہ، اپنی قربان گاہ میں۔ اب یہ والی آیت جو تھی، اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا میں بتا دوں کہ زمانہ جاہلیت میں جو حج ہوتا تھا وہ ایکچولی کلچرل شو بن گیا ہوا تھا۔ حج تو کرتے تھے لوگ بھی، لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ سامان لے کے آتے تھے، پھر وہ وہاں پہ کاروبار ہوتا تھا باقاعدہ طریقے سے، وہ حج کی طرف دھیان کم ہو گیا تھا، کاروبار کی طرف زیادہ ہو گیا تھا۔ پھر وہ جب مینا میں جاتے تھے، جو 3 دن جانا ہوتا تھا، وہاں پہ پھر ان کے شاعر ساتھ آتے تھے جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، وہ اپنے اپنے قبیلے کی بڑائیاں بیان کرتے تھے کہ ہمارے باجداد تو یہ تھے، میرا قبیلہ تو یہ، اس کا قبیلہ یہ، وہ تو جیسے محفلیں سجتی تھی۔ تو وہاں پہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں پہ یہ ساری ڈیٹیل بتائیں گے کہ اب حج، کیونکہ لوگوں کا اب کویشچن تھا کہ پہلے حج جو ایسے ہو رہا تھا، یاد ہے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ عمرے کے بارے میں، کہ جب ہم طواف کرتے ہیں تو وہ 2 ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس وقت زمانے جاہلیت میں کیا تھا کہ وہاں پہ لوگ کرتے تھے، تو ان کو یہ تھا کہ اب بھی اگر ہم کریں گے تو یہ جو زمانے جاہلیت کی رسم تو نہیں ہو جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا تھا۔ اب حج کے بارے میں ڈیٹیل ساری آپ کو احکامات آئیں گے، اور یو ول بی انشاءاللہ جب حج پہ جائیں گے تو آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ یو ول انڈرسٹینڈ ایچ اینڈ ایوری رکن آف حج انشاءاللہ۔ تو اب ہمارا پروگرام ختم ہو رہا ہے، بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروگرام ایسے ہی چلتے رہیں اور ہم آخر اس پارے تک پہنچے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا الہی آمین۔